محل میں ہر طرف سوگ تھا کیونکہ ملکہ کے کھانے میں زہر ملا کر اسے قتل کر دیا گیا، اور آج اس شاہی شیف کو سزا دی جانی تھی۔ شیف سکینہ ایک نیک خاتون تھی اور ان کے کھانے بے حد لذیذ تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک کاٹیج میں رہتی تھی۔ عائزہ آج بہت اداس تھی کیونکہ اس کی ماں اب اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی۔ ماں کے چلے جانے کے بعد عائزہ اسی شہر کی بیکری میں کام کرنے لگی۔ اس کی ماں نے مرنے سے پہلے اسے 3 وصیت کی تھی۔ سب سے پہلے محل جانا، محل جا کر مجھ پر لگے الزام کو دور کر کے مجھے بے گناہ ثابت کرنا، اور شاہی باورچن بن کر میرے پکوان کی کتاب ڈھونڈنا۔ عائزہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتی ہے۔ عائزہ بہت اچھی بیکنگ کرتی تھی۔ ایک روز محل کی ایک خاتون اس کی بیکری میں آتی ہے اور عائزہ کے کھانے سے متاثر ہو کر اسے اپنے ساتھ محل لے جاتی ہیں۔ عائزہ اب محل پہنچ چکی تھی، اب اسے اپنی ماں کی پکوان کی کتاب تلاش کرنی تھی۔ عائزہ محل میں کھانا بنانے لگتی ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور عائزہ بڑی ہو گئی۔ ایک دن محل میں کھانے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ مقابلہ جیتنے والے کو شاہی شیف کا درجہ دیا جانا تھا۔ اسی دوران عائزہ کو اپنی ماں کی کتاب بھی مل سکتی تھی۔ شاہی باورچن اس سے بہت حسد کرتی تھی کیونکہ عائزہ کے ہاتھ میں بھی بہت لذت تھی اور ہر ممکن کوشش کرتی کہ اسے ہرا سکوں۔ مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ مقابلے میں 3 لڑکیاں حصہ لیتی ہیں جو محل کی سب سے بہترین شیف ہوتی ہیں، عائزہ، مریم اور تسمیہ۔ مریم شاہی باورچن کی بیٹی تھی۔ مریم نے مزیدار نوڈلز بنائے، تسمیہ نے گاجروں کا حلوہ بنایا اور عائزہ نے تمام سبزیوں کا سوپ تیار کیا۔ عائزہ کا سوپ لاجواب تھا اور یہ مقابلہ عائزہ جیت گئی۔ اس کے بعد عائزہ کو شاہی باورچن بنا دیا گیا اور سینئر شیف تبسم، اس سے تو مزید غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ یہ سکینہ کی بیٹی ہے جس کے کھانے میں اس نے زہر ملایا تھا، اور یہ سب باتیں عائزہ کو بھی معلوم ہو گئیں کیونکہ انہوں نے اسے باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ لیکن عائزہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اپنی ماں کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس پر مضر کھانے کا الزام لگا کر اسے محل سے نکلوا دیا گیا۔ پھر عائزہ کو دوسری جگہ پہنچا دیا گیا، لیکن عائزہ نے ہمت نہ ہاری اور اس مرتبہ وہ میڈیسن لیڈی بننے کی تیاری کرنے لگی کیونکہ ایک واحد راستہ یہی تھا محل میں دوبارہ داخل ہونے کا۔ 2 سال بعد اچانک محل میں ایک وبا پھیل گئی جس کا شکار شاہی خاندان بھی ہو گیا۔ کسی طبیب کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر محل میں وبا ختم ہونے کے بعد کیسے دوبارہ پھیل جاتی ہے۔ پھر سینئرز نے ایک میڈیسن لیڈی کو بھیجا جو کہ عائزہ تھی۔ عائزہ پھر سے محل واپس پہنچی، لیکن اس بار وہ ایک ڈاکٹر تھی اور اس کا مقصد اپنی ماں کو بے گناہ ثابت کرنا تھا۔ شیف تبسم کو بہت غصہ آیا۔ وبا شدید تھی اور اس کی لپیٹ میں شہزادی اور شہزادہ بھی مر گئے۔ اب صرف اور صرف بادشاہ بچے تھے۔ عائزہ نے جب محل کا جائزہ لیا تو اسے ایک گندے پانی کا تالاب دکھائی دیا۔ فوراً اس نے اس پانی کو صاف کروایا اور بادشاہ کا علاج شروع کروا دیا۔ بادشاہ اس کی ذہانت سے بہت خوش ہوئے اور اس کی خواہش پوچھنے لگے۔ اس پر عائزہ نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ صرف یہی چاہتی ہے کہ میری
اور شیف تبسم کی باتیں آپ چھپ کر سنیں۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو عائزہ نے اپنی والدہ کے بارے میں سب بتا دیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور مان گیا۔ عائزہ نے تبسم سے وہی سوال پوچھے جس کے جواب میں تبسم نے کہا، ہاں میں نے ہی ملکہ کو زہر دیا، تمہاری ماں کو مروانے کے لیے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور وہ باہر نکلا اور اس نے اسے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ یوں عائزہ نے اپنی ماں کی تمام وصیت پوری کر دی اور بادشاہ عائزہ سے بہت خوش ہوئے اور اسے محل کی شہزادی بنا دیا۔ اس طرح بہت سے مشکلات کے باوجود عائزہ نے ہمت نہ ہاری اور اکیلے تمام تر مشکلات کا سامنا کیا۔